هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. 30ویں پارے میں سورہ نازعات کی یہ آخری آیات ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیاں بیان کی ہیں اور اس کے بعد انسان یا تو حقیقی کامیابی اسے حاصل ہوگی یا اسے حقیقی ناکامی. اس حقیقی کامیابی کا ایک معیار بہت ہی مختصر لفظوں میں اور بہت ہی جامع انداز میں بیان کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسی آیات ہیں جو خود اس کلام مجید کے برحق ہونے کی دلیل ہیں. کامیابی کو اتنے مختصر لفظوں میں اور اتنے جامع انداز سے اس کو ڈیفائن کرنا، یہ خود اس کلام کے برحق ہونے کی دلیل ہے. فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں جن کی نسبت آسمان کی طرف ہے یا کسی مذہبی رہنما کی طرف ہے، ان تمام مذاہب میں جزا اور سزا کا تصور موجود ہے. ہندوؤں میں بھی ہے، سکھوں میں بھی ہے، عیسائیوں میں بھی ہے، یہودیوں میں بھی ہے. لیکن وہ حضرات جو جزا اور سزا کے تصور کو بیان کرتے ہیں وہ ایسا تصور ہے اور اس کی ایسی تشریح ہے جو آپ کی فطرت کو اپیل نہیں کرتی. ہندوؤں کے ہاں یہ تصور ہے کہ آپ جب مر جاتے ہیں تو آپ کو ایک اگلا جنم ملتا ہے. اگر آپ کے اعمال اچھے ہیں تو آپ اگلے جنم میں کسی اچھی کنڈیشن میں آئیں گے، اور اگر آپ کے اعمال برے ہیں تو آپ اگلے جنم میں کسی بری حالت میں آئیں گے. اس کی مزید تشریح نہیں ہے، اس کوئی دلیل نہیں ہے اس پر. اور اعمال اچھے کسے کہتے ہیں، برے اعمال کیا ہوتے ہیں، اس کو بھی کوئی زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان نہیں کیا گیا. عیسائیوں کے ہاں جنت اور جہنم کا تصور ہے جیسے اہل اسلام کے ہاں ہے، مگر ان کے ہاں بھی اس جنت پر جن اعمال پہ آپ کو جنت ملے گی، کون سے اعمال اچھے ہیں کون سے اعمال برے ہیں، اس کی جزیات اور اس کی تفصیلات نہیں ملتی. آپ اگر امریکہ میں رہتے ہیں، آپ عیسائی ہیں، تو آپ امریکہ کے قانون کو فالو کرتے ہیں، آپ شریعت کو فالو کر ہی نہیں سکتے. آپ برطانیہ میں ہیں اور آپ عیسائی ہیں، یہودی ہیں، تو آپ کو برطانیہ کے قانون کو فالو کرنا پڑے گا. آپ کا اپنا مذہب آپ کو کیا کہتا ہے، اس کی وہاں اس سے انہیں بحث نہیں ہوتی. قرآن مجید نے جو جنت کی حقیقی کامیابی ہے وہ کن لوگوں کو ملے گی اور جہنم کی صورت میں جو اصل ناکامی ہے اس کے مستحق کون لوگ ہیں، اسے قرآن مجید نے الحمد سے لے کے والناس تک مختلف مقامات پر مختلف تفصیلات کے ساتھ اس موضوع کو بیان کیا ہے. یہ جو آیات ہیں ان میں چونکہ ایک بہت ہی منفرد انداز سے بیان کیا گیا ہے اور بہت ہی مختصر لفظوں میں جامع انداز سے، اس لیے میں نے درس کے لیے ان آیات کا انتخاب کیا. فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَى، وہ شخص جس نے طغیان کیا، بغاوت کی، سرکشی کی، ظلم کیا. یقیناً جہنم کا مستحق اسی کو ہونا چاہیے جو سرکش ہو، ظالم ہو، برا ہو. یہ طغیان ان تمام معنی میں استعمال ہوتا ہے. لیکن اب طغیان، وہ طغیان جسے اللہ تعالیٰ طغیان کہتے ہیں، وہ سرکشی جو اللہ کی نظر میں سرکشی ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیاوی زندگی کو اس نے ترجیح دی. پتہ یہ چلا کہ اللہ کی نظر میں آخرت کی بربادی کا سامان کرنے والا وہ شخص ہے جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے. آخرت کی ناکامی کے لیے یہ بدعملی کہ دنیا کی زندگی کو آپ ترجیح دیں آخرت پر، یہ آپ کو کسی مذہب میں نہیں ملے گی. یہاں یہ نہیں فرمایا کہ وہ شخص جو دنیا کی زندگی کو چھوڑتا نہیں ہے، دنیا میں پڑ جاتا ہے، دنیا کے مال و اسباب میں، کاروبار میں، بیوی بچوں میں مشغول ہو جاتا ہے، وہ ناکام ہے. یہ نہیں،
بلکہ کیا فرمایا؟ ترجیح دی۔ ترجیح کسے کہتے ہیں؟ جب آپ کے پاس دو چیزیں ہوں اور دونوں میں مقابلہ ہو تو آپ اس وقت یعنی ایک چیز کے اختیار کرنے سے دوسری شے چھوٹ رہی ہے، تو پھر آپ کو دیکھا جاتا ہے کہ ان دو نقصانات میں سے آپ کس نقصان کو برداشت کرتے ہیں اور کس کو آپ قبول کر لیتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ مسلمان قوم سے یا اپنے بندوں سے یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ وہ دنیا چھوڑ دیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ آپ عیسائیوں کی طرح جو عیسائی کے راہب تھے جنگلوں میں نکل کے عبادت کیا کرتے تھے، یہ اسلام میں نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ آپ دنیا چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو اپنے بندوں سے اللہ تعالیٰ کا جو مطالبہ ہے وہ صرف اتنا ہے کہ دنیا کو ترجیح نہ دیں۔ ترجیح کا مطلب دنیا کس کے مقابلے میں ہوتی ہے؟ آخرت کے مقابلے میں۔ جہاں آپ کے سامنے دو آپشن ہوں، آپ اگر دنیا پر عمل کرتے ہیں، دنیا کی خواہش پوری کرتے ہیں، آخرت میں آپ کو نقصان ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس سے۔ مثال کے طور پر کاروبار کا وقت ہے، کسٹمر کا رش ہے، گاہکوں کا رش ہے، آپ صبح سے لے کے دوپہر تک، دوپہر سے لے کے رات تک اپنی دکان پہ بیٹھے ہیں، آپ کو اسلام منع نہیں کرتا، پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ اگر بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، بیوی بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے حلال کماتے ہیں تو اس پہ آپ کو کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے، اپریشیٹ کیا گیا ہے، آپ کی حوصلہ شکنی نہیں کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال روزی کمانے والا قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا۔ لیکن اگر اذان کا وقت ہوتا ہے اور نماز کھڑی ہو جاتی ہے، اب یہاں دنیا اور آخرت میں لڑائی ہو رہی ہے۔ اب اگر آپ دکان بند کر کے نماز کی طرف نہیں جاتے تو آخرت کا نقصان ہو رہا ہے، اور اگر آپ دکان بند کر کے نماز کی طرف چلے جاتے ہیں تو آخرت کا فائدہ ہو رہا ہے مگر آپ کی دکان کا نقصان ہو رہا ہے۔ جہاں مقابلہ ہوتا ہے وہاں پھر ترجیحات دی جاتی ہیں کہ کس کو آپ نے کس موقع پر ترجیح دینی ہے۔ یہاں مقابلہ ہو رہا ہے آخرت اور دنیا کا۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے نافرمانی کی، بغاوت کی، اور وہ مواقع جہاں دنیا اور آخرت میں جھگڑا ہوا تو اس نے ساتھ کس کا دیا؟ دنیا کا ساتھ دیا۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہی وہ شخص ہے جو ناکام ہے، اور جہنم کی آگ ایسے شخص کا ٹھکانہ ہے، کیونکہ اس نے ایک دنیا جو چھوٹنے والی چیز تھی، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کو قربان کر دیا، اس چھوٹنے والی اور بے وفا دنیا کے اوپر اس نے قربان کر دی۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جو چیز انسان کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے اس کے ساتھ وفا کرے، اور جو چھوٹ جانے والی چیز ہے اس سے دل نہ لگائے۔ قرآن مجید میں اسی مضمون کو ایک اور مقام پہ بیان کیا سورہ نور میں، فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ فرمایا کچھ گھر ایسے ہیں یعنی مسجدیں جن کے ادب کا، جن کی تعظیم کا ہم نے حکم دیا ہے، ان گھروں میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، رجال ہوتے ہیں، جنہیں اللہ کی یاد سے، نماز سے تجارت غافل نہیں کرتی۔ دیکھیں یہاں بھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہمارے کچھ نیک بندے ایسے ہیں جو مسجدوں میں رہتے ہیں اور سرے سے تجارت کرتے ہی نہیں ہیں، دنیا کو کوئی کام کرتے ہی نہیں ہیں، بلکہ یہاں کیا فرمایا؟ لا تلہیہم تجارت، ان کی تجارت انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ ان کی تجارت میں اشارہ ہے کہ یہ تاجر ہیں، یہ تجارت کرتے ہیں، لیکن ان کی تجارت انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ اور اللہ کی یاد سے یہاں کیا مراد ہے؟ وہ اقام الصلاۃ، آگے فرمائے نماز قائم کرنے سے ان کی تجارت انہیں روکتی نہیں۔ یہ وہ بنیادی فرق ہے جو اسلام اور دوسرے مذاہب کا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید نے اسلام کو دین فطرت سے تعبیر کیا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے اپنے بندوں کو پیدا کیا۔ اور ایک اور جگہ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا ہے، نہ تو ایسی امت بنایا ہے کہ دنیا کے سارے کام کاج چھوڑ کے تم جنگلوں میں نکل جاؤ اور مسجدوں میں آ کے بیٹھ جاؤ اور کوئی کام ہی نہ کرو، اور نہ ایسی امت بنایا ہے کہ مادہ پرست بن جاؤ، بالکل مذہب کو بالکل خیر آباد کہہ دو اور ترقی کے پیچھے لگے رہو اور جو ہے اللہ کی یاد سے بالکل غافل ہو جاؤ۔ جس نے بنایا ہے، جس نے پیدا کیا ہے، اس کے حقوق کا خیال ہی نہ کرو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ضابطہ بیان کیا فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، کہ جب دنیا اور آخرت کا مقابلہ ہوگا تو جو شخص دنیا کو ایسے موقع پہ ترجیح دے گا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جہنم کی آگ اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی جنت، اس کے لیے بھی معیار بیان کیا، وہ بھی بہت مختصر لفظوں میں بہت جامع۔ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ،
وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، یعنی اسے یہ احساس دنیا میں پیدا ہو گیا کہ میں جو کچھ کروں گا مجھے قیامت کے دن میدان حشر میں عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر اپنے رب کے سامنے اس کا جواب دینا ہے، اور اتنا خوف پیدا ہو گیا کہ اس خوف نے اسے مجبور کر دیا وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ اس نے اپنے آپ کو بری خواہشات سے روک لیا۔ یہاں بھی بڑے نپے تلے الفاظ ہیں۔ ممکن ہے کسی آدمی کے دل میں اللہ کا اتنا خوف پیدا ہو جائے کہ وہ صبح و شام اس خوف سے روتا رہے۔ شریعت کو یہ مطلوب نہیں ہے کہ آپ روتے رہیں سارا دن، نہ، یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے جنت میں جانے کے لیے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اتنا خوف پیدا ہو کہ آپ اپنے آپ کو خواہش سے روک لیں۔ الہوا الف لام عربی میں عہد کے لیے آتا ہے، مخصوص خواہشات سے روک لیں۔ اس میں بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے تمام خواہشات پر چھرا چلوانا نہیں چاہتے کہ آپ اپنی تمام خواہشات کو قربان کر دیں۔ اس میں بھی رہبانیت کی نفی ہے کہ بیوی بچوں کو چھوڑ دیں، آپ تجارت کو چھوڑ دیں اور تعلیم کو چھوڑ دیں، آپ جنگلوں میں نکل جائیں یا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بس دین میں اپنے آپ کو وقف کر دیں، یہ مطلوب نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ تمام خواہشات سے دستبردار ہونا پڑے گا آپ کو۔ یہاں اللہ نے فرمایا الہوا، مخصوص خواہشات، یعنی وہ خواہش جسے پورا کرنے پر اللہ نے پابندی لگائی۔ قرآن مجید میں اس کی تفصیل دوسرے مقام پر ہے۔ کون سی؟ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ۔ ہر انسان کا دل چاہتا ہے کہ دوسرے کی جیب میں جو پیسہ ہے وہ میرے پاس آ جائے۔ دوسرے کی دولت دیکھ کر ہر شخص کا دل چاہتا ہے کہ میں بھی دولت مند بن جاؤں، یہ خواہش ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس خواہش کے پورا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان تکون تجارتاً عن تراضٍ منکم، اس کی طرح تم بھی تجارت شروع کر دو۔ اس کا پیسہ لینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کی رضا سے اس کا مال لے سکتے ہیں، اور وہ کس میں ہوتا ہے؟ تجارت میں ہوتا ہے۔ آپ کوئی چیز بیچنا شروع کریں، مارکیٹ میں فروخت کرنا شروع کریں، لوگوں سے اس کا بدلہ لینا شروع کر دیں، اس سے آپ دولت مند بن جائیں، اس کی آپ کو اجازت ہے۔ کسی کی طیب خاطر سے، کسی کی رضا کے ساتھ آپ اس کا پیسہ لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے ایک پستول خرید کے لوگوں کی جیبیں کاٹنا شروع کر دی، یا آپ نے گن پوائنٹ پہ لوگوں سے موبائل چھیننا شروع کر دیا، تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ وہ خواہش ہے جسے اللہ نے حرام قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کسی مسلمان کا مال آپ کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ اس کی کامل دل کی رضا نہ ہو، 100% دل سے راضی نہ ہو۔ اس میں دھوکے کے تمام طریقوں پر پابندی لگا دی گئی ہے کہ اگر آپ تجارت بھی کر رہے ہیں لیکن اسے بیوقوف بنا کر، اس کی جگہ اگر آپ ہوتے، آپ یہ سودا کبھی منظور نہ کرتے جس میں آپ کو بیوقوف بنایا گیا ہے، تو آپ کے لیے بھی حلال نہیں ہے اس مسلمان کا پیسہ۔ طیب خاطر مکمل دل کی رضا کے ساتھ آپ اس کی چیز لے سکتے ہیں، بغیر کسی دھوکے کے، بغیر کسی فراڈ کے۔ یہ تو میں نے ایک مثال دی۔ پھر یہ تو ایک حقوق العباد کی ایک مثال دی ہے۔ اللہ کے بہت سارے حقوق ہیں کہ اگر ہم اس اللہ کے اس حق کو ضائع کرتے ہیں، ہماری اپنی خواہش پوری ہو جاتی ہے مگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، وہ خواہشات حرام قرار دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد نظری سے منع کیا، قرآن مجید نے بد نظری سے منع کیا ہے۔ کسی مرد کو کوئی عورت مزین نظر آتی ہے، اس کا دل چاہتا ہے اسے دیکھنے کا، تو یہ وہ خواہش ہے جس پر قرآن مجید نے پابندی لگا دی۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو جھکاؤ۔ لیکن یہی خواہش آپ پوری کرنا چاہیں، قرآن مجید نے نکاح کا راستہ بتایا، ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، فرمایا دلہن بنا کے لے آؤ اور مہر دو اس کو، یہ طریقہ تمہارے لیے جائز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ انسان کی جو فطری تقاضے ہیں، فطری جذبات ہیں، ان کو کچلا ہو۔ ہندوؤں کے مذہب میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ ساری چیزیں چھوڑ چھاڑ کے، ان کے جو پنڈت ہوتے ہیں وہ جنگلوں میں چلہ کشی کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، پادریوں میں ایسا ہوتا ہے، مگر اسلام میں اس کا تصور نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند صحابہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں تھے۔ انہوں نے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے بارے میں پوچھا کہ کیا عبادات ہیں۔ امی عائشہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام بھی کرتے ہیں، رات کو تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے بھی ہیں، وغیرہ وغیرہ جو حدیث میں تفصیل ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ کی تو اگلی اور پچھلی خطائیں اللہ نے سب معاف کر دی ہیں، تو ہمیں زیادہ ضرورت ہے عبادت کی۔ لہذا ایک نے کہا کہ اللہ کی قسم میں ساری رات عبادت کروں گا مگر آرام نہیں کروں گا۔ دوسرے صحابی نے کہا میں ہمیشہ نکاح سے اپنے آپ کو بچا کے رکھوں گا، اور تیسرے صحابی نے کہا کہ میں گوشت جو ہے کبھی نہیں کھاؤں گا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ ایسے ایسے چند حضرات آئے تھے اور یہ کہہ کے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی اتقاکم عند اللہ، میں تم میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا، لیکن میں کیا کرتا ہوں، اتزوج النساء، میں نکاح بھی کرتا ہوں، اور کیا کرتا ہوں، میں اصوم و افطر۔ ان میں ایک صحابی نے یہ بھی کہا تھا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، کبھی ناغہ نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر میں تو روزے بھی رکھتا ہوں اور ناغہ بھی کرتا ہوں، صحت کا بھی خیال کرتا ہوں میں، اور میں کیا کرتا ہوں، رات کو تہجد کی نماز پڑھتا ہوں مگر آرام کا بھی خیال کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں میں، اور میں اتزوج النساء، میں نکاح بھی کرتا ہوں۔ اور پھر آپ نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے میرے طریقے سے ہٹے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو اس آیت میں بھی اللہ نے بتا دیا کہ جنت میں جانے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی تمام خواہشات کو قربان کر دیں اور تمام خواہشات سے دستبردار ہو جائیں، بلکہ فرمایا وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے آپ کو بری خواہشات سے روک دیں۔ آپ کا ضمیر کہے گا یہ کام برا ہے، اللہ کہے گا یہ کام برا ہے، اللہ کے رسول کہیں گے یہ کام برے ہیں، علماء کہیں گے کہ یہ کام برا ہے، اس کام کو آپ چھوڑ دیں۔ تو یہ شریعت کا ہم سے تقاضا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے حرام خواہشات کو لگام دی جائے، اپنے دل میں اللہ کا اتنا خوف پیدا کر لیا جائے کہ آپ کو وہ خوف بری خواہشات سے روک دے۔ اور یہ کب ہوگا؟ قرآن مجید نے بیان کر دیا خاف مقام ربہ، یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک نسخہ بھی بیان کر دیا کہ آپ اپنے آپ کو برائی سے روک سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ برائی سے پہلے آپ یہ سوچ لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ کو اس برائی کا قیامت کے دن حساب و کتاب بھی دینا پڑے گا، اللہ تعالیٰ آپ سے قیامت کے دن اس بارے میں سوال کریں گے۔ یہ جذبہ اگر مسلمان کے دل میں پیدا ہو جائے اور یہ اس چیز کا استحضار ہو جائے تو انسان برائی سے رک جاتا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم میں سے کسی کے دل میں جب گناہ کا یا برائی کا خیال پیدا ہوتا ہے تو ہم یہ بھول ہی جاتے ہیں کہ ہمیں قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب بھی دینا ہوگا۔ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ کوئی ہمارا پیدا کرنے والا ہے، یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ہم کس نبی کے امتی ہیں، ہم نے کس کا کلمہ پڑھا ہے، ان کی اس بارے میں کیا تعلیمات ہیں۔ یہ تمام چیزوں سے دستبردار ہو جاتے ہیں اور شیطان ایسا حاوی ہوتا ہے کہ وہ تمام چیزیں بھلا کے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان دو کام کرتا ہے، ایک تو اللہ کا خوف، اللہ کے اللہ ہونے کا تصور، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا تصور اور خود ہمارے اپنے مسلمان ہونے کا تصور ختم کرتا ہے۔ دوسرا کام قرآن کہتا ہے شیطان یہ کرتا ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، آپ کی اس برائی کو اچھا کر کے پیش کرتا ہے، یعنی آپ اس برائی کو کرتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ برا کام نہیں کر رہا، بلکہ آپ اس کی ایسی لاجک بیان کرتے ہیں کہ اپنے نفس کو آپ خود مطمئن کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں، اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ جب تاجر بن کے کسی مسلمان کو دھوکہ دیتے ہیں تو آپ کا نفس یہ تعویل کرتا ہے کہ مہنگائی کا دور ہے، میرے لیے جھوٹ بولے بغیر مال بیچنا ممکن نہیں، اگر میں سچ بولوں گا تو میں تو پیچھے رہ جاؤں گا اور میرا پڑوسی یہ آگے نکل جائے گا۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر آپ کسی سے کوئی چیز خرید رہے ہوں اور وہ یہی تعویل کر کے آپ کو دھوکہ دے کے وہ چیز بیچتا ہے جھوٹ بول کے، تو کیا، اور آپ کو بعد میں پتہ چلے کہ اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تو کیا آپ اسے یہ کہہ کے معاف کر دیں گے کہ چونکہ مہنگائی ہے آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ مجھے جاپان کی چیز پاکستان کا لیبل لگا کے بیچیں، آپ کا پورا حق بنتا ہے کہ آپ مجھے ہلدی کے نام پہ جو ہے وہ کوئی کلر آپ مجھے بیچنا شروع کر دیں، لکڑی کا برادہ بیچ دیا کریں آپ، کیونکہ مہنگائی کا دور ہے۔ جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سامنے والے نے مجھے دھوکہ دیا ہے تو اس وقت آپ کے کیا جذبات ہوتے ہیں؟ تو یقیناً اس کے بھی وہی جذبات ہوں گے جب اسے پتہ چلے گا کہ آپ نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ تو دھوکے کو کم از کم دھوکہ سمجھ کے تو کرے، گناہ کو کم از کم گناہ سمجھ کے تو کرے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو شیطان اس کے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے یہ کام کرتا ہے کہ اس برائی کو مزین کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ برائی نہیں ہے، بلکہ یہ میرا فرض بنتا ہے، میرے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے مجھے معاشرے میں ساتھ چلنے کے لیے یہ کام کرنا پڑے گا۔ اس کی اللہ نے قرآن مجید کی ان آیات میں نفی کر دی ہے کہ اگر تمہیں آخرت کی کامیابی چاہیے تو تمہیں اپنی بری خواہشات پہ لگام دینی پڑے گی، اسے دلائل کے تانے بانے ملا کر حرام کو حلال کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ آگے فرمایا جو شخص ایسے موقع پر اللہ کے خوف سے ڈر جائے گا اور برائی سے رک جائے گا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جنت ہے۔ پہلے بھی اللہ نے فرمایا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو برے لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم۔ ٹھکانہ کسے کہتے ہیں؟ انسان کہیں بھی گھوم پھر کے جائے
کہتے ہیں نا آئے گا تو اپنے ٹھکانے پر ہی. ٹھکانہ کسے کہتے ہیں؟ کہیں بھی آپ چلے جائیں گھوم پھر کر آپ وہیں آتے ہیں, ایسی جگہ کو ٹھکانہ کہا جاتا ہے. گھونسلے پرندوں کے ٹھکانے ہوتے ہیں. شیر کی جو کچھار ہے وہ شیر کا ٹھکانہ ہوتی ہے. لوگ پوچھتے ہیں نا بھائی آج کل آپ کا ٹھکانہ کہاں ہے, آپ نظر نہیں آ رہے اتنے دنوں سے. کیا مطلب؟ آپ کہیں بھی ہوں ٹھکانے پر تو کم از کم آپ موجود ہوں گے. تو اللہ نے کیا فرمایا, یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ بالآخر کیا ہے؟ جہنم کی آگ. یعنی یہ کہیں بھی چلے جائیں, دنیا میں کتنی ہی ترقی کر لیں, حرام دولت کتنی ہی اکٹھی کر لیں, اپنی ساری حرام خواہشات پوری کر لیں, لیکن ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ آنا کہاں؟ انہوں نے جہنم کی آگ میں. اور ان لوگوں کے بارے میں جو حرام خواہشات سے باز آ جاتے ہیں, اللہ کے خوف سے انہیں تسلی دی جا رہی ہے کہ تم کتنی ہی آزمائشوں میں گزرو, تمہاری زندگی کیسی ہی تلخ گزرے, غم نہ کرو, پریشان نہ ہو, اس لیے کہ بالآخر تم نے آنا کہاں ہے؟ جنت کے باغات میں. بالآخر تمہارا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت کے باغات. ٹھکانہ وہ چیز ہے جس سے تم بھاگ نہیں سکتے. اسی لیے ایک جگہ فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس, کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث بنیں گے. وارث کسے کہتے ہیں؟ کہ باپ کی جائیداد کچھ بھی ہو جائے بیٹے اس کے وارث بنتے ہیں یا نہیں بنتے؟ یہاں تک کہ باپ کو شریعت کی روشنی میں اپنی اولاد کو جائیداد سے عاق کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے, اس لیے کہ بیٹا وارث ہے. باپ جو کچھ چھوڑے گا وہ بیٹا اس کا مالک بنے گا, چاہے بیٹے نے اس کے حصول کی کوشش کی ہو یا نہ کی ہو. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو یہ اعمال اختیار کریں گے جنت کے وارث ہیں, یعنی جنت انہیں لازمی مل کے رہے گی. کیسی تسلی کی آیات ہیں. اور ان میں اللہ نے بتا دیا کہ تم نے اپنی حرام خواہشات کو ہماری خاطر اگر چھوڑ دیا تو جنت میں ہم تمہاری تمام خواہشات پوری کر دیں گے. تو انسان کی یہ فطرت ہے, جب اسے پتہ چلتا ہے کہ میں نے اگر ابھی اس سے اوائڈ کیا تو مجھے یہ بعد میں اور اچھی طرح سے مل جائے گی, تو یہ جذبہ انسان کے لیے برائی سے بچنے کو آسان کر دیتا ہے. اللہ تعالی ہم میں یہی جذبہ پیدا فرمائے اور اپنا اتنا خوف پیدا فرما دے کہ جسے قرآن مجید نے یہاں بیان کیا, کہ اتنا خوف کہ برائی کے وقت اس خوف سے ہمارے قدم اس برائی سے پیچھے ہٹ جائیں, اور جنت کی اتنی لالچ کہ ہم دنیا کی حرام خواہش کو جنت کی لالچ میں قربان کر دیں. ایسا نہ ہو کہ دنیا کی لالچ جنت پر غالب آ جائے اور جنت کو قربان کر دیں دنیا کے پیچھے. اس کو پہلے بیان کر دیا, وآثر الحیات الدنیا. اگر تم نے آخرت پر دنیا کو ترجیح دی تو تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا. اللہ تعالی ہمیں آخرت کا مستحق بنائے اور بری خواہشات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. میرا نام منیب ہے. سوال یہ تھا کہ جیسے کہ آپ نے بیان میں جنت اور دوزخ کے بارے میں فرمایا, اس میں یہ ہے کہ دنیا میں بھی جیسے سامنے جو چیز جو نفع نظر آتا ہے وہ اس کے بارے میں وہ زیادہ آسان ہوتا ہے لینا, اس کے بارے میں ذہن زیادہ جلدی اس طرف جاتا ہے. تو ہمیں جنت کا تو فی الحال ایسا ہے کہ ہمیں جنت نظر تو نہیں آ رہی, اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ چیزوں سے آپ رکو تو اس کے لیے آپ کو جنت اس میں ملے گی. تو اس کے بارے میں کیا اس کے ذرا تشریح اس کے ذرا کر دیں. آپ نے جو سوال کیا کہ جنت اور جہنم ہمیں نظر تو آتے نہیں ہیں, جو چیز نظر نہیں آتی اس پہ ایمان لانا بھی مشکل ہے اور اس کے لیے پھر اس کے حصول کی کوشش میں قربانی دینا بھی مشکل ہے. تو دیکھیے اگر جنت اور جہنم دکھا دی جاتی پھر تو امتحان نہ رہتا, آزمائش نہ رہتی. یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا. فرمایا ہم نے دکھائی تمہیں دنیا ہے جنت نہیں, بتائی جنت ہے دنیا نہیں, بتایا یہ ہے کہ یہ اصل جنت ہے یہ دنیا نہیں ہے, یہ صرف دکھانے کی چیز ہے اور تم سے چھن جائے گی. تو ہمیں اگر دنیا نظر آ رہی ہے آخرت نظر نہیں آ رہی تو اس کی وجہ ہے آزمائش. البتہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایسی آزمائش میں نہیں ڈالا کہ انہیں دلائل کی دنیا میں یہ سمجھ میں ہی نہ آئے کہ جنت برحق ہے یا نہیں, بلکہ اس پہ دلائل اتنے قائم کر دیے کہ آپ کسی شے کے مشاہدہ کر کے تو اس کا انکار کر سکتے ہو, مگر ان جب دلائل کو جو قرآن مجید نے بیان کیے انہیں آپ دیکھیں گے تو نہ جنت کا انکار کر سکتے ہیں نہ جہنم کا. میں مختصر لفظوں میں 2-4 دلائل دیتا ہوں. فرمایا کہ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین, کہ اگر آخرت نہیں ہے, حساب و کتاب نہیں ہے, انسان کو ایسے ہی پیدا کیا ہم نے کہ جو چاہے کرتا پھرے, تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ایک کھیل تماشے کے لیے بنایا ہے, صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے. معاذ اللہ نقل کفر نباشت, ٹائم پاس کرنے کے لیے بنایا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو. ظاہر ہے پوری کائنات بنی ہے انسان کے لیے. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. فرمایا سب کچھ تمہارے لیے. پوری کائنات کا مقصد سمجھ میں آ گیا کہ کیا ہے انسان.
تو انسان کو بھی تو کسی کام کے لیے بنایا ہوگا نا. اگر آپ آخرت کی جنت اور جہنم اور آخرت کی جزا اور سزا کا تصور نکال دیتے ہیں تو پھر آپ نائٹ کلب میں ناچیں, آپ شراب پئیں, آپ زنا کریں, آپ قتل کریں, کچھ بھی نہیں ہوتا. دنیا میں تو سزائیں محدود ہیں اور ہر ایک کو ملتی بھی نہیں ہیں. جو طاقتور ہوتا ہے اسے سزا نہیں ملتی, کمزور چاہے اس کا جرم نہ بھی ہو پھر بھی سزا مل جاتی ہے. تو یہ دلائل قرآن مجید نے قائم کیے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جو چیز نظر نہیں آتی اس پہ پھر نشانیاں رکھی جاتی ہیں. ہم اور بھی بہت سی دنیا میں ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی مگر نشانیوں کو دیکھ کر ہم ایمان لاتے ہیں. آپ جب ہائی وے پہ سفر کرتے ہیں تو سائن بورڈ پہ ایک علامت ہوتی ہے کھائی کی, اسپیڈ بریکر کی. آپ کو اسپیڈ بریکر نظر نہیں آ رہا لیکن آپ اس علامت کو دیکھ کے, سائن بورڈ کو دیکھ کے اپنی گاڑی کی رفتار آہستہ کر لیتے ہیں. اب وہاں کوئی دلیل دے کہ مجھے چونکہ اسپیڈ بریکر نظر نہیں آ رہا, مجھے کھائی نظر نہیں آ رہی, میں چوتھے گیئر میں اسی طرح چلاتا رہوں گا جب تک میں دیکھ نہ لوں. تو کیا کہا جائے گا, بھائی جب دیکھو گے تو پھر بریک لگانے کے قابل نہیں رہیں گے آپ, اور آپ کو بریک لگانے کا موقع نہیں ملے گا. یہ اسی لیے پہلے نشانی دکھائی جا رہی ہے کہ جب دکھائی جائے گی, آپ کو اصل چیز دکھائی جائے گی, تو پھر آپ کے پاس بریک لگانے کا ٹائم نہیں ہوگا. تو اللہ نے بتا دیا کہ جزا اور سزا کا دن جب دکھایا جائے گا تو امتحان کا دن ختم ہو چکا ہوگا, اس لیے اللہ نے دکھایا نہیں. اور دکھا دیں تو ساری دنیا چھوڑ کے, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے صرف اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائے, کیونکہ جنت اتنی حسین ہے اور جہنم اتنی وحشتناک ہے کہ کوئی بھی اسے دیکھ کر اس میں جانے کی کوشش نہیں کرے گا, اور جنت کوئی بھی دیکھ لے تو اس سے پیچھے رہنے کی کوشش نہیں کرے گا. اسی لیے قرآن مجید میں الذین یؤمنون بالغیب, قرآن کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ نیک اور پرہیزگار وہ ہیں جو ہماری باتوں پر یقین کر کے غیب پر ایمان لے آئیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دکھایا نہیں مگر نشانی اور دلائل سے اس کو ثابت کیا. یہ جیسے آپ نے فرمایا نا کہ اللہ پاک نے کہ جو اپنی نفس کو روک لے گا بری خواہشات سے, تو سوال یہ کہ اللہ پاک نے بری خواہشات کا مادہ انسان میں ڈالا ہی کیوں؟ نہ مادہ ہوتا نہ انسان بری خواہش کرتا, یا اس کی طرف لپکتا, یا شیطان اس کو پار گلاتا اس بات پہ. جب اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے گناہوں سے اور ناجائز باتوں سے, تو اللہ نے انسان میں ناجائز چیزوں کا, ناجائز خواہشات کا جذبہ کیوں رکھا ہے؟ تو دیکھیے آپ کے سوال کا بھی تقریباً وہی جواب ہے جو ان کے سوال کا ہے. کسی کو آزمانے کے بعد سزا دی جاتی ہے اور آزمانے کے بعد اچھا بدلہ دیا جاتا ہے. اور آزمائش جبھی ہوتی ہے جب آپ کے اندر برے کام کرنے کی بھی صلاحیت ہو, اس کا بھی جذبہ ہو, اور اس سے بچنے کا بھی جذبہ ہو. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, کہ ہم نے انسان کے دل میں برائی کا جذبہ بھی رکھا اور بچنے کا جذبہ بھی رکھا. دیکھیے یہاں بھی برائی کو اللہ نے پہلے ذکر کیا اور تقویٰ کو بعد میں, اس لیے کہ تقویٰ نام ہی برائی کے جذبے کو کچلنے کا نام ہے. تقویٰ, اگر آپ کے اندر برائی کا جذبہ ہی نہیں ہوگا تو بچنے پہ آپ کو کچھ بھی نہیں ملنا چاہیے. پھر ایک اندھا ہے, نابینا ہے, وہ کیا بندردری کرے گا؟ ایک آدمی ہے جس میں حرام کھانے کی صلاحیت ہی نہیں ہے, اسے ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ آپ حلال بھی نہیں کھا سکتے, آپ ڈرپ پہ چلیں گے, تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ چوری نہ کرنے کا اسے ثواب مل رہا ہے؟ وہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں. ایگزامینیشن ہال میں اسی کو بٹھایا جاتا ہے جو پرچہ حل کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے اور فیل ہونے کی صلاحیت بھی ہو. اس میں محنت کی ہوگی تو پیپر کو حل کرے گا, اور محنت نہیں کی ہوگی تو فیل ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے. امتحان اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ میں دونوں جذبے نہ رکھے جائیں. پھر اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ یہ اس کے اندر بھی برائی کا جذبہ تھا مگر اس نے اللہ کے خوف سے اس جذبے کو قربان کیا. اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے آپ کے سوال کے جواب کو مکمل کرتا ہوں کہ دیکھیں فرشتوں کے لیے نہ جنت ہے نہ جہنم, کیونکہ فرشتوں میں نہ برائی کا جذبہ ہے اور نہ انہیں برائی کی خواہشات پیدا ہوتی. فرشتوں کو بھوک ہی نہیں لگتی, لہذا فرشتوں سے یہ سوال ممکن نہیں ہے کہ آپ نے جو روٹی کھائی تھی حلال پیسوں کی کھائی تھی یا کسی کی جیب کاٹ کے کھائی تھی. وہ کہے گا مجھے حلال ہو یا حرام مجھے روٹی کی حاجت ہی نہیں ہے. انسان کے لیے مسئلہ ہے کہ اس کا دل چاہتا ہے کہ میں دوسرے کی جیب سے روٹی چھین لوں, کیونکہ جیسے اس کو بھوک لگ رہی ہے آپ کو بھی لگ رہی ہے. اب یہاں اگر آپ حلال پر قناعت کرتے ہیں تو آپ کامیابی کے مستحق ہوں گے, اور اپنی خواہشات کو کچل کے حلال پہ قناعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوں گے. اور اگر آپ چوروں چکوں کی طرح دوسروں کی روٹیوں پہ نظر ڈالنا شروع کر دیں, دوسروں کی دولت پہ, تو آپ اس امتحان میں ناکام ہوں گے. تو دارالامتحان بنایا ہے اس لیے اللہ نے دونوں جذبے انسان میں رکھے. میرا نام متین ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور ڈر دل میں کیسے پیدا کریں؟ دیکھیں اس کا بہت آسان جواب یہ ہے کہ دنیا میں جب کسی سے محبت کرنی ہوتی ہے تو کیا کرتا ہے انسان, اس کی محبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ آپ اپنے والدین سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ ظاہر ہے یہ سوچتے ہیں کہ انہوں نے مجھے جنا ہے, یہ نہ ہوتے تو میں دنیا میں نہ آتا, انہوں نے مجھے بچپن میں ٹھکانہ دیا, یہ میری ماں ہے اس نے جو ہے مجھے اس وقت میرا خیال کیا
جب مجھے کوئی رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور یہ میرے والد ہیں جنہوں نے مجھے پال پوس کے جوان کیا۔ یہ تمام چیزیں جب انسان پہچانتا ہے اپنے والدین کو کہ یہ کون ہے، یہ کیا شخصیت ہیں، تو والدین کی صورت اچھی ہو یا نہ ہو آپ کو اس سے غرض نہیں ہوتی، آپ کو اس سے غرض ہوتی ہے کہ بھئی ان کے مجھ پر احسانات کیا ہیں اور میرا ان سے رشتہ کیا ہے۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی سوچنی چاہیے کہ میرا اللہ سے رشتہ کیا ہے۔ سب سے بڑا رشتہ انسان کا اللہ کے ساتھ ہے، خالق اور مخلوق کا۔ وہ کریٹر ہے، ہم کریٹڈ ہیں، اس نے بنایا ہم بنے، یہ بہت مضبوط رشتہ ہے۔ اس کے بعد والدین کے احسانات اللہ کے احسانات کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے کروڑوں خربوں احسانات میں سے ایک احسان ہے کہ اللہ نے والدین کی نعمت دی۔ تو والدین کی محبت جب دل میں پیدا ہو سکتی ہے یہ باتیں سوچ کے، تو یہی باتیں سوچ کے والدین کی اللہ تعالیٰ کی محبت بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ اور جب باپ کا خوف، ماں کا خوف دل میں پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ ناراض ہو کے مجھے جائیداد سے عاق کر سکتے ہیں، مجھے برطرف کر سکتے ہیں، گھر سے نکال سکتے ہیں، تو حالانکہ ان کی طاقت محدود ہے۔ آپ پولیس سے بچ کے بہت ساری برائیوں سے کیوں بچے رہتے ہیں؟ پولیس کے ڈر سے، اس لیے کہ آپ کو پولیس کی طاقت کا اندازہ ہے۔ آپ فوج کے ڈر سے بہت ساری کاموں سے بچے رہتے ہیں اس لیے کہ آپ کو فوج کی طاقت کا اندازہ ہے۔ آپ بہت سارے سیاستدانوں سے ڈر کے بہت ساری کاموں سے بچے رہتے ہیں، حالانکہ وہ کام آپ کے لیے جائز، آپ کا حق بھی ہوتے ہیں، مگر آپ کو ان کی طاقت کا اندازہ ہے۔ تو آپ کو کیوں خدا کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے، جو تمام طاقتوں کو پیدا کرنے والا، پوری کائنات کا خالق ہے، اور لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، سب کچھ اسی کے اشاروں سے ہوتا ہے، اسی کی طاقت سے ہوتا ہے۔ تو جب اللہ کی طاقت اور اس کی قوت کو انسان سوچتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اور جب اللہ کے احسانات کو سوچتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا